شاہ صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جو انڈیا کے حوالے سے ہمارے اس وقت ہاتھ میں ہے اور ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو ہمیں انٹرنیشنل کورٹ کی جو قانون سازی تھی ان کی وہاں پہ آبزرویشن تھی اس کو کمپلائی کرتے ہوئے آپ نے لیجسلیشن کر دی. میرے خیال میں فیئر ٹرائل کا آپ نے اس کو حق دے دیا, لیکن وہ دشمن کا جاسوس ہے جو ہم نے پکڑا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ کریں گے کیا؟ ہم نے کوئی رعایت نہیں کی, ٹھیک ہے, ہم نے کمپلائنس کی ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. فیئر ٹرائل آپ نے دے دیا, رائٹ دے دیا. ہندوستان کیا چاہ رہا تھا؟ ہندوستان مکاری اور چلاکی کرنا چاہ رہا تھا. وہ دوبارہ جانا چاہتا تھا آئی سی جے کے پاس یہ کہہ کے آپ نے 2 تقاضے کیے تھے, کاؤنسلر ان امپیڈڈ ایکسیس کا اور فیئر ٹرائل کا, اور پاکستان دونوں سے انکاری ہے. پاکستان اس ٹریپ میں نہیں آیا. ہم نے ان کو ایک دفعہ ایکسیس دیا, آپ نے اس سے اعتراض کا حق واپس لے لیا. ہم نے دوسری دفعہ ان کو ایکسیس دیا اور انہوں نے جو بہانہ بنایا ہم اس کو دور کرتے چلے گئے. نمبر 1. نمبر 2, ایکٹ آف اپیل تھا وہ نہیں کیا. حکومت کو تھا, حکومت نے نہیں کیا. ہم نے کہا ہم کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بہانہ نہ ملے. آئے, لیکن وہ اعتراف کر چکا ہے, اپنے منہ سے اعتراف کر چکا ہے, دہشت گردی کا, اسپیناج کا اعتراف کر چکا ہے. میں نے تو نہیں کیا, انہوں نے کیا ہے, اپنے منہ سے کیا ہے. اور جو قانون کہتا ہے, جو ایک جس نے اسپیناج میں اور جو دہشت گردی میں ملوث ہو, جو سلوک قانون کہتا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے. ایز پر لا اسے سزا ملے گی, کوئی رعایت نہیں ہے. نہیں, کوئی چور دروازے سے ایسا کوئی سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا. میں تو ریمنڈ ڈیوس کو بھی چور دروازہ دینا چاہ رہا تھا. کس نے دیا تھا؟ جس نے بھی دیا, آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. وزیر خارجہ تھے آپ, میں نے کور بھی کیا ہوا ہے. وزیر خارجہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنی کرسی دے دی تھی, موقف تبدیل نہیں کیا تھا. ریمنڈ ڈیوس کو جہاز میں بٹھانے میں کس نے رول ادا کیا تھا؟ آپ نے تذکرہ کر دیا تو آج بتا ہی دیں. اب تو وہ بھی جا چکے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کرنا ہے. چھوڑ دیں مٹی پاؤ, رہنے دیں, اس لیے کہ ابھی ہم متفق اور متحد ہو کے چلنا چاہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ اتفاق رائے چلے, کیونکہ اس ایشو کے اوپر, کشمیر والے ایشو کے اوپر 2 رائے نہیں ہے, اس میں یکسوئی ہے. بالکل. تو اس یکسوئی کو برقرار رہنا چاہیے, تبھی دنیا ہماری بات سنے گی اور اس میں جان بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. ایک اور چیز پوچھ لیں, یہ پاکستان میپ کی جو اہمیت ہے, وہ آپ نے سیاچین کا اور اس کا سر کریک کا ذکر کیا. ہمارا کسی زمانے میں بیک چینل چلا کرتا تھا انڈیا کے ساتھ, مشکل حالات میں بھی بیک چینل ہو رہا ہوتا تھا. ابھی بھی کوئی خبریں سننے میں آئی تھی کہ بیک چینل کانٹیکٹ ہے. ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, ہندوستان تو چاہ رہا تھا کہ کوئی گفت و شنید ہو جائے, لیکن اس ماحول میں گفت و شنید کیسے ہوگی, اور وہ گفت و شنید کیا نتیجہ خیز ہوگی؟ اگر انہوں نے اپنا جو 5 اگست کا فیصلہ ہے اس کو ریسنڈ ہی نہیں کرنا اور اس پر وہ قائم ہے, تو گفت و شنید کہاں کریں گے اور کس سے کریں گے اور کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سرکار کے ساتھ بیٹھنا اور گفتگو کرنا وقت کا ضیاع ہے.